الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ صورتیں بناتا ہے جس طرح، یعنی خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت، جب رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں، یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اسی مرحلے تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں، جس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں قائم فرمایا۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب ناز اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے حکم اور اللہ کی منع کردہ چیزیں، احکام اور مسائل اور قصے اور حکایات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور اٹل ہے، ان کے سمجھنے میں کسی کو کوئی اشکال، کوئی شبہ پیش نہیں آتا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس آیات متشابہات، مثلاً اللہ کی ہستی، قضاء اور قدر کے مسائل، تقدیر کے مسائل، جنت اور دوزخ، فرشتے وغیرہ، یعنی ما ورائے عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے انسان قاصر ہو، یا ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو، یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو، یہ ساری باتیں متشابہ آیات میں آتی ہیں۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ انہی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فرشتے کون ہیں، کیسے ہیں، اللہ کیسا ہوگا، اور اسی طرح تقدیر کا مسئلہ ہوا، اور اس طرح جنت، دوزخ، یہ سارے مسائل جو انسانوں نے دیکھا نہیں اور عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو اسی میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہی ان سب چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا تھا، جس پیڑ کے پاس گئے تھے وہ پیڑ کون سا تھا، اس سے ہمارا دین کا، دنیا کا، آخرت کا کیا لینا دینا؟ اللہ نے جتنا فرمایا اتنا اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہاں یہ سارے مسائل جو ہے جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ انہی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے رہتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں، قرآن نے حضرت عیسیٰ کو عبداللہ اور نبی کہا ہے، اللہ کا بندہ اور نبی ہے، یہ واضح ہے، بالکل واضح بات ہے، محکم بات ہے۔ لیکن عیسائی اس بات کو چھوڑ کر قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ، اللہ کی روح، کلمۃ اللہ جو کہا گیا، اب اس کو پکڑ کر کیا کہتے ہیں، اس سے گمراہ کن عقائد پر غلط اصلاح کرتے ہیں۔ یہی حال اہل بدعت کا بھی ہے۔
قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گڑھ رکھے ہیں وہ انہیں متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں اور کبھی کبھی محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گورکھ دندے سے متشابہات بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے، جو مضبوط آیات ہے جس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو تو محکم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم اس آیت سے لیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا ہے۔ جو محکم آیت ہے یہی اصل کتاب ہے ہمارے دین اور دنیا کے لیے، جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد گمراہی سے بھی جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ اور تعویل کے ایک معنی تو ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اس معنی کے اعتبار سے اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تعویل کے دوسرے معنی ہے کہ کسی چیز کی تفسیر اور تعبیر اور بیان اس اعتبار سے اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر وقف کیا جائے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر کا علم رکھتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن حکیم کے استعمال میں ثابت ہے۔ آخر میں یہ جو دعا کرتا ہے بندہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بڑی ہی عطا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔